اللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے آیت نمبر 283 پر گفتگو کرتے ہوئے بات کو چھوڑا تھا۔ اللہ کریم جو دو بندوں کے درمیان لین دین کا معاملہ تھا اس کے متعلق احکامات اللہ کریم نے جو دیے تھے کہ جب بھی تم آپس میں کوئی لین دین کرو، کسی مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، اور پھر کہ جو تمہارے درمیان لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، جیسے اللہ کریم نے اسے لکھنا سکھایا، یعنی کہ جیسے شریعت نے حکم دیا ہے قانون و قاعدے کے مطابق اس کے مطابق لکھے۔ اور ایک دوسری شکل جس پر ہم نے بات کو ختم کیا تھا وہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا آیت نمبر 283 میں کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا قَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودًا، کیونکہ ایسی حالت آ جائے کہ تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھ لیا کرو، یعنی کہ رستے میں سفر میں آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور آپ کا کوئی جاننے والا ہے بھی اگر، تو لکھنے پڑھنے کی اگر وہاں پر کوئی سہولت میسر نہیں تو آپ کوئی چیز اس کے قبضہ میں دے کر بطور ضمانت اس سے اپنی غرض پوری کر سکتے ہیں، اور وعدے کے ساتھ کہ جب میں یہ چیز تجھ کو لٹاؤں گا، جب تم میرے پیسے لٹا دے گا یا جب میں تجھے پیسے واپس دوں گا تو میری چیز تجھ مجھے واپس کر دو۔ تو اس حالت میں رہن، جس کو عام لفظوں میں گروی کہا جاتا ہے، اس کا اللہ کریم نے حکم دیا کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ پھر اگر تم میں سے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَا يُؤَدُّ الَّذِينَ اؤْتُمِنَّ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، کہ پھر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت ادا کر دے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ یعنی کہ ایک تو ہو گیا لکھ کر لین دین کرنا، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات باقی بچتی نہیں ہے، جو کچھ آپ نے معاملہ کیا وہ لکھ لیا، اور شہادتیں دو مردوں کی، اگر دو مرد میسر نہیں تو دو عورتیں اور ایک مرد، تو اگر لکھنے پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز قبضے میں دے دے جس سے تو نے پیسے لینے ہیں یا کچھ بھی کوئی چیز لینی ہے تو اس کے قبضے میں دے دے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اور اس میں ایک اور لچک بھی ہے کہ اگر آپ کا باہمی اعتماد قائم ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ایک دوسرے پر آپ کا اعتماد ہے، تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کسی نے اعتماد کیا، تم پر کسی نے اعتماد کیا تو جس پر اعتماد کیا جائے اس کو چاہیے کہ اپنی امانت واپس کر دے۔ وہ جو اس پر اعتماد کیا گیا کہ چل یار کوئی بات نہیں، کچھ وقت کے میں کہتا ہوں یار میں کل آپ کو 1000 روپے مجھے دے دیں، میں کل آپ کو لٹا دوں گا جی، تو لکھت پڑھت بھی نہیں کرتے اور کچھ رہن بھی میں آپ کے پاس نہیں رکھتا، یا آپ مجھ سے طلب بھی کہتے چل یار کوئی بات نہیں کل دے جانا، ایسا ہوتا ہے نا عام زندگی میں،
تو اس کا بھی اصول یہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اعتماد تم پر کرے نا، تو اب جس پر اعتماد کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت واپس کرے، ادا کر دے۔ یہ نہ کرے کسی نے اعتماد کیا تو اس کے اعتماد کو آپ غلط نجائز فائدہ اٹھائیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں عام ہے نا جی، اگر کوئی پنجابی جاندے نے وس گیا تواڈے تے تسی انہوں دھر بنا لیا جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو اس دور میں، اس پرفتن دور میں کوئی کسی کے کام آنا ہی نہیں چاہتا نا، جس کے پاس مال ہے الا ماشاءاللہ جن کو اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی ہے، قرض دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کسی کو۔ مشکل وقت میں اپنے بھی منہ پھیر جاتے ہیں، قرض دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں سود پہ دینے کے لیے ہر گلی میں آپ کو لوگ مل جائیں گے، ہر محلے میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں خود ہی ہم لوگوں نے اپنا اعتماد خراب کیا۔ کسی سے قرض لے لیا اور پھر اچھا بھائی اب لیتے یاد کرو گے، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، تو وہ اعتماد کی فضا جو تھی نا وہ خراب ہو گئی۔ اور دوسری طرف جو دینے والا تھا اس کا ایمان بھی ہماری طرح کمزور ہے نا، اس نے اگر دے دیا 1000 2000 3000 5000 10000 اپنی اوقات کے مطابق، اپنے سٹیٹس کے مطابق، تو اگر کسی نے مار بھی لیا تو اس میں بھی اتنا حوصلہ چاہیے کہ میں نے تو اللہ کے لیے دیا تھا۔ تو دونوں طرف ہی ہمارے معاملات غلط ہیں، دینے والا بھی کمزور ہے عقیدے اور ایمان میں، اور لینے والا بھی کمزور ہے عقیدے اور ایمان میں۔ اگر لینے والا طاقتور ہوتا تو وہ بھی اپنے وعدے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق واپس کرتا، اور اگر دینے والا عقیدے میں کمزور نہ ہوتا، مضبوط ہوتا، جیسے اللہ نے کہا تھا کہ جس کو دیا ہے اس کو مہلت دے اس کی خوشحالی تک جی، تو وہ صبر کر جاتا۔ اور پھر اللہ نے یہ تو فرمایا تھا نا کہ بہتر تو یہ ہے کہ تو معاف ہی کر دے اس کو۔ یہ سب سے اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ تو نے دے دیا نا، وہ تیرے ہاتھ سے چلا گیا، تو اب تو اگر اس کو، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ تو اس کو معاف ہی کر دے۔ تو ان دونوں حالتوں میں ہم کمزور ہیں، دونوں حالتوں میں ہم، اور اس کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے کسی کے ساتھ سودا کریں گے نا، لین دین کریں گے، تو پھر ہمارا ایمان جب مضبوط ہوگا تو ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ بھئی چلا گیا تو کیا ہوا، دینے والا وہ تھا، اس کا مال تھا، اگر چلا گیا تو کوئی بات نہیں، وہ اور دے دے گا، تو نے اس کے رستے میں دیا، تو نے کسی پر احسان بھی کیا تو نے کس لیے کیا، اللہ کی ذات کی خاطر کیا نا۔ تو جب اللہ کے لیے کیا تو پھر انسان کو اجر بھی اللہ کی طرف سے جو ہے نا لینا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ اور اللہ کبھی اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا، نہ اللہ ادھار رکھتا ہے۔ تو یہ کمزوری جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس پر اعتماد کیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت واپس کر دے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ کیوں کہ یہاں دنیا میں تو انسان چکر بازی کر کے بچ جائے گا، پیسے بچا لے گا، دغا دے لے گا، فراڈ دے لے گا، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو جب اللہ کے پاس وہ جائے گا تو وہاں تو حساب دینا پڑے گا۔ وہاں دو جگہوں پہ وہ گناہ گار ہوا، دو جگہوں پہ وہ حساب دے گا۔ ایک تو اس بندے کو اس کو لٹانا پڑے گا، وہ ہر حال میں لٹانا پڑے گا، اور وہاں پر دینے کے لیے مال انسان کے پاس نہیں ہے تو کیا لٹائے گا؟ وہ جو اس کے ذمے کچھ نیکیاں اس کے پلے ہیں نا، وہ نیکیاں نکال کر اس کے دوسرے بندے کو دی جائیں گی جس کا وہ دیندار تھا، تو مال کے بدلے اس کا نیک مال اس کے منتقل کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ کسی کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں اور وہ دیندار ہے کسی کا، تو پھر جس کے دینے ہیں اس کے گناہ نکال کر اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے، وہاں پر حساب برابر کیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کہے کہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میرے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں، تو اللہ کریم کہے گا کوئی بات نہیں، اب جس کا تو نے دینا ہے نا اس کی برائیاں بدیاں نکال کر اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی، جس نے مال ہضم کیا تھا، جس نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی، جس نے کسی کا حق کھایا تھا، جس نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے بس ڈر، مجھ سے ڈرنا، کیونکہ میں عادل ہوں اور عدل کروں گا۔ تو یہ سبق اللہ کریم دینا چاہتا ہے، اس اللہ سے ڈر جو تیرا پالنے والا ہے، جو تیرا پالنے، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ بھی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ کمی ہے یا پیشی ہے،
کمزوری ہے یا طاقت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے یا کھانے کے لیے وافر مقدار میں ملتا ہے، دونوں ہی حالتوں میں اسی کی جانب سے ملتا، اسی کی. تو اللہ نے فرمایا میں تیرا پالنے والا ہوں نا، میں تجھ کو پالنے والا ہوں، مجھ سے ڈرا کر. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، کہ جب تم کسی بات پر گواہ ٹھہرائے جاؤ نا، تمہارے سامنے کو معاملہ ہو اور تمہیں کوئی بندہ اپنے ساتھ گواہی میں شامل کر لے، تو پھر جب گواہی دینے کا وقت آئے تو گواہی کو چھپایا نہ کرو. پھر جب تمہیں بلایا جائے تو جا کر گواہی پیش کرو، اور گواہی حق کے ساتھ پیش کرو. جو معاملہ تیرے سامنے طے ہوا اس کی گواہی صحیح اللہ کا خوف رکھتے ہوئے دو. اس میں بھی انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ پخ نہیں مارنی کہ یہ میرا چاچے کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا کزن ہے، میرا عزیز ہے، تو میں اس کے معاملے میں جو ہے نا اس کی سائڈ مار جاؤں، یا اس کے ساتھ میرا بیر ہے، دشمنی ہے، تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے میں گواہی میرا دو بدل کر دوں. اللہ کریم کہتا نہیں، جب بھی گواہی دو اس کو چھپایا نہ کرو. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ صاف بات کیا کرو. اور دوسرا اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے. اب یہ نہیں کہا کہ بندہ گناہ گار ہے. اللہ کریم کا انداز بیان دیکھیں نا ذرا. یہاں فرمایا کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے وہ دل کا مریض ہے، اس کا دل گناہ گار ہے. کیوں؟ کہ یہ جو چھپانا ہے، یہ اندر کے معاملات ہیں وہ دل کے ساتھ ہوتے ہیں، انسان کے قلب کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ روحانی بیماری ہے. تو اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ تو گناہ گار ہے ہی نا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کے دل نے گناہ کیا، وہ دل کا مریض ہے، روحانی طور پر اس کا دل کمزور ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل گناہ گار ہے. اور اللہ جو ہے واللہ بما تعملون علیم، اللہ کریم تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا کہ تو جتنی بھی پردے میں رہ کر تو معاملات کو کرے، جتنا بھی جھوٹ مکر فریب تو کر لے دنیا کو اپنی چلاکی کے ساتھ جو مرضی کر لے، لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ اللہ تیرے ہر عمل کو صرف جاننے والا نہیں، علیم خوب جاننے والا ہے. کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتی. اللہ ہر ایک کے عمل کو جاننے والا ہے. اللہ کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 284 میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اب آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے لیے سب. اب یہ سارا مضمون بیان کرنے کے بعد، لینے دینے مال دولت کی بات کرنے کے بعد، اب یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بندے جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں میں ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے. تو تیرا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ تو اگر دے رہا ہے تو تب بھی اللہ کے مال میں سے دے رہا ہے، تو اگر لے رہا ہے تو تب بھی اللہ کے مال میں سے لے رہا ہے. کائنات ارض و سما کی ملکیت کی بات اللہ کریم نے کھول کر بیان کر دی کہ جو تیرے پاس ہے تو اس کا بھی مالک نہیں ہے، تو اس کا بھی مالک، جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں میں ہے وہ ہے ہی فقط اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے. تو اللہ نے امانتاً سپرد کیا. کسی کو ارب پتی بنا دیا تب بھی امانتاً، کسی کو کھرب پتی بنا دیا تب بھی امانتاً. جس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ کریم نے امانتاً اس کے سپرد کیا. اور امانت کا حساب ہوتا ہے جی. مالکی ہو تو حساب و کتاب نہیں ہوتا. مالکی میں حساب و کتاب کا تصور نہیں ہے. بھئی یہ چیز میری ہے، کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا جی. ظاہری طور پر میرے پاس ہے نا، میرا موبائل ہے، میری گھڑی ہے، میری گاڑی ہے، تو میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں نا جی. مالکی اس کو کہتے ہیں. تو اللہ نے مالکی جو ہے اس کو ختم کیا کہ تو مالک نہیں ہے. یہاں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے. اور یہ بھی فرمایا کہ مالک السماوات والارض، وہ مالک ہے زمین و آسمان کا. تو مالکی جو ہے نا حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ نے انسان کو بات سمجھا دی کہ تو مالک نہیں ہے، میں نے تجھ کو امانت عطا کیا اور ساتھ یہ حکم بھی دے رہا ہوں کہ اس کو ایسے خرچ کر. اب تجھ سے جب میں نے تجھ کو امانت دی اور مالک میں ہوں، تو جب میرے پاس تو آئے گا تو میں تجھ سے حساب و کتاب لوں گا. تو یہ بات انسان کو اگر سمجھ آ جائے نا کہ ہے سب کچھ اللہ کا، مجھ کو اس نے دیا تو امانتاً دیا، مجھ کو اس نے دیا تو امانت کا حساب و کتاب میرے بھائیوں ہوتا ہے. امانت ایبسلیوٹ اس کو عطا نہیں کی جاتی ہے. امانت حساب و کتاب لیا. میں نے تجھے دے کے گیا تھا یار، وہ کیا کیا تو نے اس کو
جی ایسا ہی ہوتا نا، یہ لٹا دے مجھ کو. تو یہ سارے کا سارا جو اللہ کہتا ہے تو میری طرف، ہر چیز میری طرف لٹائی جائے گی، ہر چیز میری طرف لٹائی جائے گی. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ کیونکہ مالک میں ہوں، مالک آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ہی میرا، تو اس نے لوٹنا بھی میری ہی طرف ہے. اب جو مال دیا وہ بھی اس کی طرف لوٹے گا، جو عزت دی وہ بھی اسی کی طرف لوٹے گی. جو نظام سارا اللہ کریم نے قائم کیا وہ سارے کا سارا اعمال بھی اللہ کی طرف ہی لوٹیں گے. تو اس لیے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ سارا مالک تو میں ہوں، تو اس چکر سے باہر نکل. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں نا، تمہارے دلوں میں ہیں، تم ان کو ظاہر کرو یا نہ کرو، ظاہر کرو یا چھپا لو. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اخفا کر لو، چھپا لو یا ظاہر کر دو، اللہ تم سے ان کا حساب لے کر رہے گا. اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے کر رہے گا. پھر جسے وہ چاہے گا اسے بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے دے گا. اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا، حضرت صدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ کریم سے ہم نے یہ سنا نا، جب یہ آیت کریمہ ہم نے سنی تو ہم خوف میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ نے کہا کہ جو تمہارے دلوں میں بھی ہے نا میں اس کا بھی حساب لوں گا، اس کا بھی، کہ گناہ کرنے کی نیت کی اگر دل سے تو کہیں اس پر بھی گرفت نہ ہو جائے. تو صحابہ اکرام کی جماعت جو تھی نا وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہاں تو جو بات اللہ کہتا ہے تیرے دل میں ہے میں اس کا بھی حساب لوں گا، میں اس کا بھی حساب لوں گا. تو اس آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا، جب سنی گئی تو صحابہ اکرام پریشان ہوئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ جو ہے اللہ کریم نے حکم فرمایا تو ہم تو خوف میں مبتلا ہیں، اگر اللہ نے دل کے معاملات کا بھی حساب و کتاب کرنا شروع کر دیا تو ہمارے تو بچنے کا کوئی، جو دل میں بات آئے گی اس کا حساب ہو جائے گا. تو آقا نے فرمایا کہ یہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے اطاعت کر لی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے بعد آگے جو آیت آئے گی نا اس میں اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کو، اس حکم کو منسوخ کر دیا. اس حکم کو آگے آیت کریمہ دو آئیں گے، اس پر انشاءاللہ کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گفتگو کریں گے کہ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ نے پھر ان کو سمجھا دی بات کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ دل پہ بات کرنے سے میں گرفت نہیں کروں گا. کہنے کا مطلب یہ کہ جو تمہارے دل میں ہے نا اس کو بھی میں جانتا ہوں اور اس کو بھی میں اس کی گرفت کروں گا، لیکن جب تو عمل نہ کرے گا تو پھر تیری گرفت نہیں کروں گا. سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو تیرے دل میں ہے میں اس کو بھی جانتا، میں اس کو بھی، تیرے کام کرنے کے پیچھے تیرا جو محرک ہے نا، جو تیرے دل میں بات تھی کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اللہ کریم اس کو بھی جانتا ہے. تو اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر چلیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.